ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رعایت کو سزاوار ہے۔ بعد حضور السلام کے مستحق تمام انبیاء کرام جنہیں اللہ رب العالمین نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا، اور سب سے اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے جن و انس کے ہدایت، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بحیثیت نبی و رسول قیامت تک کے بنا کر کے مبعوث کیا۔ محترم حاضرین، آج کے خطبے کا عنوان ہے دعوت دین میں اخلاق کی اہمیت۔ اس عنوان میں دین خاص ورڈ ہے، دعوت خاص ورڈ ہے، دعوت دین میں، اور تیسرا ورڈ ہے اخلاق۔ اخلاق کو اگر سمجھ لیا جائے، اور انشاءاللہ اس چند منٹ کے خطبے میں آپ کو اخلاق کی اہمیت سمجھاؤں گا۔ اخلاق سمجھ میں آ گئے تو بس تھوڑی سی بات اور ہوگی جس سے دعوت دین کی ہو جائے گی۔ سب سے اہم اور سب سے عظیم لفظ جس میں اخلاق ہے، اس لیے میں نے قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق سے سراہنا کی ہے اور اس سے پہلے 2 قسم کھائی ہے نا، اس کا میں نے انتخاب کیا اور وہ تلاوت کیا، وہ سورہ قلم کی شروع کیا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ وہ لکھے، فرشتے لکھتے ہیں اس کے ذریعے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، بے شمار بے شمار۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کے عظیم پیمانے پر ہیں، بلندی پر ہیں، عروج پر ہیں۔ خلق عظیم، خلق عظیم کیا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پہلے والقلم وما یسطرون 2 قسمیں، قلم کی قسم اور جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں اس قلم کے ذریعے اس کی قسم، اور اس سے پھر آپ پر جو لگے ہوئے الزامات تھے اس کی تردید، اور پھر آپ کے ایک عظیم صفت کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ عظیم صفت اعلیٰ اخلاق۔ اللہ رب العالمین کا اپنے کلام حمید کے اندر کسی کا تذکرہ کر دینا ہی اس کی عظمت کی دلیل ہے، اور اگر اس کے آگے پیچھے کچھ توصیفی کلمات بھی ہو جائیں تو پھر ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے توصیفی کلمات کے ساتھ اپنے حبیب کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ابھی آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا ہی۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت به الاعلی، حقیقی فضل اور اہمیت، وقار، تکریم وہ ہوتی ہے کہ جس کی شہادت دشمن بھی دے۔ اگر آپس میں ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں، ہمارا دوست بھی ہماری تعریف کرے تو وہ قابل تعریف نہیں ہے، کیونکہ دوست کی تو تعریف کرتا ہی ہے۔ جب دشمن تعریف کرے تو وہ تعریف قابل تعریف ہوتی ہے۔ میں عرض کروں گا، ابھی بتاؤں گا حوالے سے کہ کس طرح سے دوستوں نے تو کی ہی کی، دشمنوں نے بھی آپ کی تعریف کی۔ حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ معنات خاتون ہیں کہ جب تک یہ حیات رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے جتنے بھی ابراہیم کو چھوڑ کر جتنے بھی اولاد ہوئی سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک خاص بات ہے کہ یہ بیوہ بھی تھی، آپ نے بیوہ بیوی کو ترجیح دیا ہے، ایک اپنا ایک عنوان ہے اس کے اندر۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی منتخب کر دیا
منتخب کر لیا، مبعوث کر دیا. معلوم نہیں تھا کہ کیسے کیا ہوگا. سارے حرام میں آپ جا کے بیٹھے رہتے تھے اور کچھ دھیان کیا کرتے تھے وہاں پر. اور اتفاق سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہاں آپ کو اللہ کا کلام پڑھا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ہے نا. تو وہاں سے جو آئے تو اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ ایک کانپ رہے تھے، پسینہ پسینہ ہو رہے تھے. گھر میں آنے کے بعد کہا کہ زمینونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے آرام کرنے دو. اتنی خشی والا نفس سے مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. عمر بن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئی کہ کچھ تو مسئلہ ہوا ہے. اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کہا تھا، آج کہہ رہے ہیں ایسا تو کچھ تو خاص بات ہے. تو آپ نے ڈھارس بنائی. اب بیوی کا کردار یہاں دیکھو، ڈھارس بنائی. کل ہرگز نہیں، جو خوف آپ کے دل میں ہے وہ خوف کو آپ نکال ہی دو. کل اب صرف بلکہ آپ خوش ہو جائیے. یہ ہے ڈھارس میں، آپ خوش ہو جائیے. کیوں؟ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین واللہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. آپ کو زیادہ خطرہ لگ رہا ہے؟ نہیں، یہ رسوائی اللہ رب العالمین آپ کی حصے میں نہیں ڈالے گا. وجہ واللہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، سچ بولتے ہیں آپ. سچائی آپ کا پیشہ ہے. آپ کے رگ و ریشے میں سچائی بھی دوڑ رہی ہے. وتحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں اپنے سر پہ، اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے منزل مقصود تک اسے پہنچا دیتے ہیں. وتکسب المعدوم، بے نواؤں کے آپ ساتھی بنتے ہیں، بے کسوں کے آپ ساتھی بنتے ہیں. وتقبل الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور نوائب حق میں مسائل میں آپ دوسروں کے کام آتے ہیں. یہ وہ عظیم عظیم خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں اور اللہ رب العالمین آپ کو ظاہر کر دے گا. اللہ آپ شہر و دماغ سے نکال دیجیے اس بات کو. تو یہ ہے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ ابتدائی کلمات ہیں کہ جہاں آپ ایک دم گھبرائے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اخلاق کو آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ گھبرائیں بالکل نہیں. آپ کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ اچھا ہی ہوگا، خیر اور بہتر ہوگا. یہ گھر کی گواہی ہے. عموماً ہوتا ایسا نہیں ہے. گھر میں جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں چپلش ہے نا، موقع ملے بیوی کو تو وہ ساری چیزیں جو چھپا کے رکھی ہوتی ہے اور وہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو تجربہ تھا، شادی سے پہلے آپ نے بھی تجربہ کیا تھا، جو سنا تھا اس کا تجربہ بھی کیا تھا، تجارت کے حوالے سے تجربہ کیا تھا. اور شادی کے بعد بچے پیدا ہوئے ماشاءاللہ ہیں. اور ظاہر بات ہے اچھا وقفہ ہے بیچ میں، اور جس درمیان جو تجربات تھے وہ کتنے شیریں تھے، کتنے عظیم تھے کہ یہ چند کلمات جو بہت عظیم ہیں. ایک ایک موضوع ہے، وہ ایک ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے. وہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی، توصیف کی اور آپ کو چادر اڑا دیا اور تھوڑا آپ کو آرام کرنا دیا. یہ ہوئی آپ کی تسلی آمیز کلمات. آپ کے اخلاق کا تذکرہ صرف یہی نہیں کہ قرآن حدیث کے اندر ہے. قرآن سے پہلے جو کتابیں اللہ رب العالمین نے بھیجی ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی اور آخری نبی اللہ نے مبعوث کرنا تھا، وہ اس کے علم ازلی میں پہلے سے تھا. تو ان کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. اشارے بالکل واضح انداز میں کیے گئے ہیں تورات وغیرہ میں بھی، ہے نا. اور لوگوں کو اہل کتاب کو اعتراف تھا ان چیزوں کا، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، ان کی حجتی تھی. اس میں تورات کے اندر ایک حوالہ ملتا ہے جسے امام بخاری نے اپنے بخاری کے اندر کوٹ کیا ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاء بالاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. یہ خوبیاں امام بخاری نے کوٹ کیا ہے، لیکن حوالہ تورات کا ہے. تورات کے اندر آپ کی ان خوبیوں کا تذکرہ تھا. ترجمہ کہیے کہ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ سخت دل نہیں تھے،
ترش رو نہیں تھے، سخت زبان نہیں تھے، بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں تھے. عام طور پہ بازار میں بہت شور ہنگامہ ہوتا ہے، بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں تھے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیتے تھے. یہ آپ کی خوبیاں تورات کے اندر بھی مکتوب تھی، وہ پڑھتے تھے، ان کو معلوم تھا اور ان کو انتظار بھی تھا، لیکن جب آئے آپ تو انکار کر دیا، مکر کے اس کا. اسی طرح سے آپ کے اخلاق کا تذکرہ تورات میں ہوا. آپ کے اپنے گھر سے شہادت، دشمن سے شہادت دینی چاہیے. ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک مرتبہ ملک شام گئے ہوئے تھے، روم قیصر کے شہر روم، قیصر روم تجارتی سفر سے آنا جانا ہوتا ہے، شام اور سفر اس کا یمن اور شام کا سفر، روم گئے ہوئے تھے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، دعوتی خط. اب وہ خط عربی میں تھا اور وہ دوسری زبان کے جاننے والے تھے، تو ایک ترجمان کی بیچ میں ضرورت تھی. تو پتہ لگایا قیصر روم نے کہ بھئی کوئی وہاں کا فاصلہ وفد ہے کہ یہاں پر، تو پتہ چلا کہ ایک وفد ہے. اور اتفاق سے جس کے حوالے سے یہ خط آیا ہے اسی کے خاندان ہے. ابو سفیان کو بلایا گیا اور آپ وہاں گئے. بھائی بخاری کے شروع میں یہ پورے بابو بدیج وہی کے اندر ہی پورا تذکرہ ہے، وہ اس میں جو خاص بات ہے وہ کہ ابو سفیان گئے تو ہرقل نے ان سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ نے اس شخص کے دعوی نبوت سے پہلے اس پر آپ نے جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ یعنی کبھی آپ نے تجربہ کیا کہ جھوٹے ہیں؟ انہوں نے صاف صاف کہا نہیں، جھوٹے نہیں ہیں. اچھا صرف یہ بتاؤ کہ اس شخص کی دعوت کیا ہے، کس چیز کی طرف تمہیں بلاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی دعوت یہ ہے کہ عبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی بات کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور صلہ رحمی کرو. اترکوا قول آبائکم، اپنے آبا و اجداد کے اقوال کو چھوڑ دو، صدقہ و خیرات کرو، نماز ادا کرو، عفت و پاک دامنی اختیار کرو. یہ ان کی تعلیمات ہیں. یہ باتیں کون کہہ رہا ہے؟ دشمن، کٹر دشمن تھے. ابو سفیان اسلام آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور اسلام کے بدخواہوں میں سے تھے، لیکن ان کی زبان وہاں چلی تو کس پر؟ حقانیت پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت بیان کرنے پر وہ مجبور ہوئی. یہ ہے غیروں کی گواہی. اس سے